بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. واو بمانا اور اذا بمانا جب اذا قول سے ہے کہا جانا لہم ان کے لیے. لا نفی کا معنی دیتا ہے تفسدو. افسد یفسد افساد فساد کرنا. فی الارض فی بمانا میں الارض زمین میں. قالو قول سے ہے کہنا. انما یہ کلمہ حصر ہے. نحن ضمیر ہے ہم. مصلحون اصلح یصلح اصلاح کرنا. الا حرف تنبیہ ہے یعنی خبردار. انا بے شک کے معنی میں ہم ضمیر ہے. المفسدون فساد سے ہے فساد کرنے والے. واو بمانا اور لیکن استدراکی ہے. لا نفی کا معنی دے گا یشعرون خبر رکھنا. واو بمانا اور اذا بمانا جب. قیل قول سے ہے لہم ان کے لیے. آمنو ایمان سے مشتق ہے ایمان لانا. کاف تشبیہ ہے. آمن ایمان سے. الناس لوگ. قالو یا الناس سے بالاتفاق مراد جو ہے وہ صحابہ اکرام ہیں. قالو قول سے ہے کہنا. انؤمنو حمزہ استفہام ہے یعنی کیا. نؤمنو ایمان لانا. آمن السفہاء بے وقوف احمق بے وقوف کے معنی میں ہے. الا ہمارا خبردار. انا بے شک کے معنی میں ہم ضمیر ہے. السفہاء بے وقوف. واو بمانا اور لیکن استدراکی ہے. لا نفی کا معنی دے گا یعلمون علم سے ہے جاننا. تو معنی ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے. لا تفسدوا نہ فساد کرو فی الارض زمین میں. قالو تو کہتی ہے انما نحن بے شک سوائے اس کے نہیں. نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. الا خبردار. انہم بے شک ہم وہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون لیکن وہ خبر نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ آمنوا ایمان لاؤ. کما آمن الناس جیسا کہ ایمان لائے لوگ. قالو تو کہتی ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائے. کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف لوگ. الا خبردار. انہم بے شک وہ ہم وہی السفہاء بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ منافقین کو جب کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض فساد نہ کرو تو وہ کہتی ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں. فساد یہ صلاح کی ضد ہے. تو وہ بگاڑ پیدا کرتے تھے فساد کرتے تھے. اور فساد کیسے کرتے تھے. ایک تو یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دو اندرونی بھید تھے. اندرونی جو مخفی باتیں تھیں تو یہ بیچ میں بیٹھتے اور صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مشاورتیں ہوتیں تو اس مشاورت کو سن کر اور جو ایک جو ہے وہ آئندہ آنے والا لائے عمل ہوتا اس کو سن کر تو یہ جا کر ان کافروں کو بتاتے تھے. اور کافروں کو بتا کر تو مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھارتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ان کو جنگ کے لیے آمادہ کرتے تھے. اور ادھر جو ہے وہ لیبل یہ لگا ہوا تھا کہ آمنا ہم ایمان والے ہیں. تو یہ ادھر کی ادھر تو لہذا یہ فساد کرتے تھے. لیکن اس فساد کا نام انہوں نے اصلاح رکھا کہ ہم فسادی نہیں ہیں بلکہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں.
حالانکہ فساد انہی کا تھا، اور انہوں نے بڑی تاکید کے ساتھ جملہ کہا کہ الا انما، اور تاکید کے ساتھ کہنے لگے کہ انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بڑی تاکید کے ساتھ پکا پختہ جملہ کر کے کہا کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے جو تردید کی ہے ان کے اس جملے کا رد کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ بھی تاکیدات لگا کر، الا یہ حرف تنبیہ ہے، اور انا یہ بھی جو ہے وہ حرف تاکید ہے، پکی بات کے لیے آتا ہے، اور پھر المفسدون کو معرفہ لگا کر یہ بھی تاکید ہے، اور پھر اسم اور خبر کے درمیان ہم ضمیر جو ہے یہ فصل لگا کر یہ بھی تاکید ہے، اور آگے لا یشعرون کو لیکن استدراکیہ کے ساتھ ذکر کر کے اس جملے کو یہ بھی تاکید ہے۔ تو اللہ نے ان کے اس پہلے جملے کی جو انہوں نے اپنے کہا کہ ہم مصلح ہیں، اللہ نے ان کی تردید بھرپور انداز میں کی کہ اصل یہ ہی فسادی ہے، لیکن یہ اپنے فساد کا شعور نہیں رکھتے۔ جہاں یہ بات بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو حضرات یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، وہ ما کانا ما یکون کی ساری خبریں جانتے ہیں، وہ علم غیب رکھتے ہیں، تو یہ منافقوں کا فساد کرنا، صحابہ اکرام کے اندر بیٹھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاورت کو سن کر آگے کافروں تک پہنچانا، تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ چونکہ ولی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے، ویسے ولی کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن ولی کا ایک معنی جو ہے وہ اللہ کے دوست ہے، تو صحابہ سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں۔ چونکہ اللہ صحابہ اکرام کے رضا کا اعلان کرتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون، تو جن کی تعریف اللہ خود اپنے کلام میں کر رہا ہے، جن کی تعریف اللہ کر کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ یہ صحابہ میرے نبی کے یار ہیں اور میں رب کے دوست ہیں، تو جب یہ اللہ کے ولی قرآن کی نصوص سے ثابت ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن منافقوں کے نفاق کا ان کو بھی علم نہیں تھا، پھر جو ہے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جو تمام کے تمام انبیاء کے مقتدا اور پیشوا ہیں اور خاتم الرسل، خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے نفاق کا علم نہیں ہے۔ اگر ان کے نفاق کا علم ہوتا تو ان کے سامنے اپنے مشورے نہ کرتے اور کہتے کہ یہ ہماری باتیں کہاں سے سن کر کافروں کو بتانی ہیں۔ اللہ کا پیغمبر بھی جب تک اللہ نے ان کے نفاق کو واضح نہیں کیا، اس وقت تک اللہ کا پیغمبر بھی ان کو اپنا دوست سمجھتا رہا۔ معلوم ہوگا کہ یہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، جب تک اللہ کسی نبی کو، کسی ولی کو نہ بتائے تو علم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس اصلاح کو، یعنی اس فساد کو جو ہے وہ اصلاح سمجھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا الا انہم، خبردار بے شک ہم، یہی جو ہے وہ ہم المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، لیکن ولکن لا یشعرون، ان کو اپنے فساد کرنے کا بھی علم نہیں ہے، یہ اپنے اس کرتوت کو بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کرتوت کر رہی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو کسوٹی اور معیار قرار دیا اگلی مثال کی، اگلی آیت کے اندر کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے۔ الناس کے لفظ سے بالاتفاق تمام کے تمام جو ہے وہ مفسرین کا اس میں اتفاق ہے کہ الناس سے مراد صحابہ اکرام تھے، چونکہ جب یہ قرآن مجید سچی کتاب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت ایمان لانے والے صرف اور صرف صحابہ ہی تھے، تو قرآن نے کہا کہ آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لے آئے لوگ، ان لوگوں سے مراد صحابہ اکرام ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر صحابہ اکرام کو ایک کسوٹی اور اپنے ایمان کو پرکھنے کا ایک آلہ قرار دیا ہے۔
اپنے ایمان کو سمجھنے کا، پرکھنے کا ایک معیار قرار دیا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہو کہ میرا ایمان کامل ہے یا کامل نہیں ہے، آیا میرا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے یا کہ نہیں، تو پھر صحابہ کے ایمان کے اوپر پیش کرنا ہوگا، صحابہ کے جو ہے وہ اعمال کے اوپر پیش کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا جو ہے وہ دنیا کے تمام معاشرت یہ صحابہ اکرام کے مطابق ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہے، اگر ان کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ۔ اس لیے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت کو بھی جو ہے وہ لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی جو ہے وہ لازم پکڑو۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے صحابہ کے اکرام، صحابہ کے ایمان کو کسوٹی اور ایک اعلیٰ قرار دیا ہے۔ اب صحابہ اکرام کی زندگیوں کو ہم نے پرکھنا ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے گھر خوشیاں کیسے منائی، اپنے گھر غمیاں کیسے منائی، صحابہ کا سفر کیسا تھا، صحابہ کا حضر کیسا تھا، صحابہ اکرام کا جو ہے وہ آپس میں بول چال کیسا تھا۔ تو ہم نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو صحابہ کے مطابق بنانا ہوگا، تب جو ہے وہ ایمان کی کاملیت کی مہر لگے گی، وگرنہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آگے یہ بات کیا کہتے ہیں، قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ اللہ نے معیار قرار دیا، یہ منافق جو ہے وہ صحابہ اکرام کو بے وقوف کہہ رہی ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہے۔ اب بے وقوف غالباً انہوں نے اس اعتبار سے صحابہ کو کہا کہ صحابہ اکرام ایمان لانے سے پہلے بڑے مالدار تھے، بڑے لینڈ لارڈ تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تاجر تھے، اسی طرح جو ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لینڈ لارڈ قسم کے تھے کہ جب وہ مکہ کی گلیوں میں سے گزرتے تھے تو ان کے خوشبو کی مہک جو ہے وہ پوری گلیوں میں جو ہے وہ گھس جاتی تھی۔ اس طرح جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ خوبصورتی اور اس طرح جو ہے وہ مالداری رکھتے تھے۔ اور پھر جب وفات آئی تو اتنا کفن نہیں تھا، ایک ہی چادر تھی، جب اس کے اوپر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور جب پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور اس کے پاؤں کے اوپر اس گھر کا گھاس رکھ دو۔ تو وہ صحابی جو مکے کی گلیوں میں چلتا تھا تو وہ ایسا لینڈ لارڈ تھا کہ خوشبو سے جو ہے وہ ہلے اٹھتے تھے، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایمان لایا تو سارا مال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے یعنی دین کے راستے میں خرچ کیا، آج دنیا سے جا رہی ہیں تو اتنا کفن بھی نہیں ہے کہ اپنا پورا جسم اس سے جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے۔ تو یہ اس لیے جو ہے صحابہ کو جو ہے وہ بے وقوف کہتے تھے کہ چلتے چلائے کاروبار چھوڑ دیے، چلتے چلائے جو ہے وہ نظام چھوڑ دیا، اور اتنے مالدار تھے، آج غربت کے اندر بیٹھے ہیں، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور اپنے کپڑے کے اوپر پیون لگا کے بیٹھے ہیں، تو یہ بے وقوف ہے۔ ہم بھی اس طرح اپنے کاروباروں کو چھوڑ دیں، اس طرح ہم بھی جو ہے وہ چھوڑ دیں، یہ تو بے وقوف ہے، ہم بے وقوف نہیں بنتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ میرے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے، یہ میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہنے والے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بے وقوف خود ہیں، چونکہ بے وقوف وہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے ما عمل لبعد الموت، موت کے بعد والے آنے کی زندگی کے لیے جو ہے وہ عمل کرے کہ دنیا جیسی ہے گزر جائے گی، آخرت کا مرحلہ بڑا مشکل ہے، قبر کا مرحلہ بڑا مشکل ہے، تو وہ اپنے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ جو ہے وہ عقل مند ہے۔
اور بیوقوف وہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، دیگر جو ہے وہ گناہ کے اندر لگا ہوا ہے اور اللہ کے اوپر یہ تمنا رکھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ کرے گا، فرمایا یہ بیوقوف ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو دنیا کو پیچھے رکھے آخرت کو آگے رکھے، بے وقوف وہ ہے کہ جو آخرت کو پیچھے رکھتا ہے، دنیا کو جو ہے وہ مقدم رکھتا ہے۔ صحابہ نے آخرت کو آگے رکھا، دنیا کو پیچھے رکھا، اور ان منافقوں اور کافروں نے دنیا کو آگے رکھا اور جو ہے وہ دین کو اور آخرت کو پیچھے رکھا۔ اس لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلْتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بلکہ تم جو ہے وہ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہو، اور حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہت بہتر ہے باقی رہنے کے اعتبار سے۔ اللہ فرماتا ہے اَلَا إِنَّهُمْ، خبردار بے شک یہی بے وقوف ہے، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن اپنی بے وقوفی کو جانتے نہیں ہیں۔ ہاں بھائی ترجمہ کر چاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو لَا تُفْسِدُوا، نہ فساد کرو، فِی الْأَرْضِ، زمین میں، قالوا کہنے لگے اِنَّمَا، بے شک سوائے اس کے نہیں، نحن ہم، مصلحون، اصلاح پانے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرتے ہیں، ولکن لا، اور لیکن نہیں، لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمنوا، ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس، ایمان لائے لوگ، قالوا کہنے لگے انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ آمن السفہاء، ایمان لائے بے وقوف۔ الا خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا، اور لیکن لا یعلمون، نہیں جانتے۔